السلام علیکم جی، میرا نام یاسر ہے۔ میں آج آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ جسٹ میرے ذہن میں کچھ چیزیں آ رہی تھیں تو آئی تھاٹ کہ مجھے سب کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ کبھی اس طرح کی ویڈیو بنانے کا کوئی اتفاق نہیں ہوا، لیکن سم ہاؤ ملکی حالات کو دیکھ کے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ ان حالات کے اندر جب اچھے بھلے وائٹ کالرڈ جاب کرنے والے لوگوں کا، اچھے اچھے بزنس مین جو ہیں، ان کا گزارا مشکل ہو گیا، تو اس ملک کے ایک عام انسان کا گزارا کس طرح سے ہو رہا ہوگا؟ ابھی میں ایک فیول اسٹیشن سے آ رہا تھا پیٹرول فل کروا کے، تو غالباً وہ بتا رہے ہیں کہ ویسے تو ایک رومر چل رہی ہے کہ 270 روپے کا لیٹر ہونے والا ہے، لیکن آج رات کو پرابلی ویسے ہی 180 سے شاید بڑھ کے پیٹرول کچھ زیادہ ہو جائے۔ ایک عام کار کا ٹینک جو ہے وہ تقریباً 7,500-8 ہزار روپے میں فل ہو رہا ہے۔ بجلی کا یونٹ غالباً آج 9 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ ڈیزل جس کے اوپر آپ کا سارا ایگریکلچر ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کی ساری ٹرانسپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر، اس کو اتنا مہنگا کر دیا ہے۔ گھی کی قیمتیں جو آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کی قیمت اتنی زیادہ کر دی ہے، مطلب ایک عام آدمی کہاں جائے؟ اور پھر اب اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جو یہ حکومت مسلط کر دی گئی ہے ہم سب لوگوں کے اوپر، وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم سب لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو بھی حاکم ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ چلیں وہ تو ایک چیز رہ گئی، لیکن مطلب جو بھی اس حکومت کو مسلط کرنے کے پیچھے وجوہات تھیں، جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا پاسٹ اور پریزنٹ کا اور فیوچر کا کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آج جس نہج پہ ہمارا ملک اور یہ حالات اور اکنامک سچویشن پہنچ آئی ہے ملک کی، کیا آج سے 3 مہینے پہلے بھی یہی سچویشن تھی؟ آلدو اس ٹائم لوگ بہت، اور اس ویڈیو کو بالکل یہ نہ سمجھیے گا کہ میری کسی پولیٹیکل پارٹی سے اسپیسیفک افیلیشن ہے جس کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ میں یہ بات انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے اور ہم کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو اتنا پی ڈی ایم کا ڈھنڈورا پٹا اور لوگ اتنا شور شرابہ ہوا اور اس کے بعد پی ڈی ایم نے حکومت بنا لیا آگے، تو واٹ ہیو وی گاٹن آؤٹ آف اٹ؟ اس حکومت کے بننے کے بعد ان لوگوں نے آ کے کیا عوام کے بارے میں کچھ بھی سوچا؟ کچھ بھی نہیں سوچا۔ انہوں نے تو آ کے اپنے یہ نیب کے اس میں ترامیم کروائیں اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کروانے کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کمیشن اور یہ الیکشنز کی سے ریلیٹڈ جو بھی ترامیم ہیں وہ کروائیں۔ انہوں نے اپنے کیسز کو ایف آئی اے کے تھرو ان کو ختم کروانے کا، ڈیزالو کروانے کی کوششیں کر دیں۔ مطلب کیا کیا ہے انہوں نے؟ مطلب سیلف سٹیکس اور سیلف انٹرسٹ کے علاوہ انہوں نے اس عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ مطلب اگر تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے عوام کو قربانی کا بکرا بنانا تھا تو آپ ویسے ہی یہ والا سارا کام مطلب کسی اور چینل سے کروا لیتے، بجائے اس کے کہ آپ مطلب اپنے جو کہ آپ لوگوں کو تو دیکھیں، جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مطلب پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، ان کے تو جنریٹرز لگے ہوئے ہیں، ان کی تو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جس پہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ فرق تو پڑتا ہے نا ایک عوام کے غریب آدمی کو، کہ مطلب جو کہ شاید اب موٹر سائیکل پہ تھا تو وہ سائیکل پہ آ جائے گا، جو کہ 2 پنکھے چلاتا تھا شاید وہ 1 پنکھا چلانا شروع کر دے گا۔ تو مطلب سمجھ نہیں آ، جو کہ شاید مطلب 2 ہفتے کے بعد اپنے والد اگر کہیں اور نوکری کر رہا تھا اور 2-3 ہفتے کے بعد اپنی فیملی یا والدین کو ملنے کے لیے جاتا تو شاید اب وہ 1 مہینے کے بعد جائے گا۔ تو مطلب آپ لوگ اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس غریب عوام کے اوپر کیا گزرے گی۔ اچھا، عمران خان کا
جب بھی عمران خان بات کرتا تھا نا اس ملک و قوم کے بارے میں، اس کے غریب عوام کے بارے میں، تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ فیل ہوتا تھا یار یہ بندہ سنسیئر ہے. آپ کو یہ فیل ہوتا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اس کو تکلیف ہے، اس ملک کے لوگوں کی تکلیف ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے پاس ٹیم اچھی نہیں تھی. یار ٹیم اچھی تھی نہیں تھی وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، لیکن عمران خان بذات خود تو ایک سنسیئر آدمی تھا نا اس ملک کے ساتھ. ہی واز آنیسٹ ود دا کاز. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ اتنے بڑے بڑے اشتہارات لگا رہے ہیں اخباروں کے اندر، لوگوں کی لویلٹیز کو آپ اپنے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. اور یہ جس طرح ہمارے ملک کے اداروں کے بارے میں انفارچونیٹلی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا کیا باتیں کہی جا رہی ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ ابھی یہ سب کے لیے ایک یہ آئی اوپنر ہے، اور اس کو اس وقت کو یوٹیلائز کر کے وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ جی سجا گھاٹا جڑا ہوتا ہے نا وہ منافع دی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ امیڈیٹ لاس از لائک اے پروفٹ. تو آپ کا جو ہے ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی. پاکستان کی اکانومی جتنی ڈیٹیریوریٹ کی ہے پچھلے 2 سال میں، شاید اس کی پچھلے کئی دہائیوں میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو میرا خیال ہے ہمیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے، اور اسپیشلی اس حکومت کے جو ادارے ہیں جو کہ انفلوئنس کر سکتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے میں، ان کو چاہیے کہ یار آپ ایک انتہائی زبردست قسم کا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کا. اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، کی جا رہی ہیں، کسٹمائزیشنز کی جا رہی ہیں، اسی حکومت کو جو کہ مسلط ہو چکی ہے، سب دیکھ چکے ہیں کہ اس حکومت نے کیا ڈیلیور کی ہے، ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا یہ والی چینج کر کے. سب کو چاہیے کہ مہربانی کریں، اٹس اے ویری ہمبل ریکویسٹ کہ سب مل جل کے آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کائنڈلی کروائیں، تاکہ ہم لوگ جو ہیں مطلب یار جو پولیٹیکل سینیریو بنے گا اس کے بعد پھر اس کی عوام رسپانسبل ہوگی نا. ابھی تو پھر عوام اور باقی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بلیم کر رہے ہیں کہ جی یہ حکومت ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی. آپ انڈیا کی سچویشن دیکھ لیں، انڈیا میں جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ رشین اس نے پیٹرول لیا. تو اگر آج میں اوریا مقبول جان کا ایک کالم پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ مطلب اگر اسی ریٹ پہ ہمیں پیٹرول یہ فیول ملتا تو آج یہ پیٹرول کی پرائس 30 روپے زیادہ ہونے کی بجائے 14 روپے کم ہو چکی ہوتی. تو ہم اپنے لیے اس طرح کی چوائسز کیوں میک کر رہے ہیں جس سے ہم سب لوگوں کی، ہماری عوام کی زندگیاں مشکل ہو رہی ہیں؟ خدا را اس عوام کا لحاظ کریں، اس کا خیال کریں، اور مہربانی کر کے ایک اوپن پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جس کے تھرو الیکشن ہو سکے. اور پھر اس کے بعد جو بھی کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے وہ آ جائیں گے، وہ بے شک عمران خان ہو، وہ بے شک کوئی اور ہو، اور اللہ تعالیٰ جس کا حامی و ناصر ہوگا یقینی طور پہ وہ آئے گا. اور بس ہم لوگ یہی دعا کر سکتے ہیں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ یہ ملک جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ اس ملک کے اداروں کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے لوز کیا ہے اس ملک میں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں ری گین کرنے کی صلاحیت پرووائڈ کرے، اور ہمیں ایک اس طرح کی لیڈرشپ مہیا کرے جو کہ اس عوام کے لیے درد دل رکھتی ہو، اور اس عوام کے لیے اور انسانوں کے لیے کام کرنے کی کوشش کرے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جی انسان جو ہے وہ پیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں. یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ سینیریو بنتا جا رہا ہے، ہماری لیڈرشپ جو ابھی ہے اور جو ہمارا یہ اوور آل ملک کی حالات بنے ہوئے کہ یہاں پہ چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے اور انسانوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو مہربانی کریں، انسانوں سے پیار کریں، چیزوں کو استعمال کی حد تک رہنے دیں، اور جو ہے حکومت جو ہے وہ عدل و انصاف پہ قائم ہونی چاہیے. ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ جی دیکھیں ظلم، وہ کہا حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ حکومت جو ہے وہ کفر کی تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی نہیں چل سکتی. اور ظلم کی ڈیفینیشن پرائمرلی یہ ہے کہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹائیں گے تو وہ ظلم ہوگا. تو ہمیں دیکھیں اسی طرح جو کمپیٹنٹ لیڈرز ہیں جن کو ہمارے اوپر ہونا چاہیے، جو کہ اس حکومت کو، اس ملک کو چلانے کے اہل ہیں، ان کو اگر ہم ہٹا کے نا اہل
لوگوں کو لے آئیں گے تو یہ ایکچولی یہ ظلم کی حکومت بنا دی گئی ہے ہمارے اوپر، اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے. تو مہربانی کریں خدا را، اس ملک کے لوگوں پہ رحم کریں، اس ملک کے اداروں پہ رحم کریں، اور سب مل جل کے اس ملک کے لیے، اس کی عوام کے لیے درد دل پیدا کریں، اور مہربانی کر کے اس ملک کو اس ڈائریکشن میں لے جانے کی کوشش کریں جس ڈائریکشن میں اس کو ہم سب کے لیے بہتری اور بھلائی ہو. خدا حافظ. تھینک یو.